نون لیگ کی حکومت 1 مہینہ آپ کے پاس ہے. کسی بھی تحریک انصاف اور ہمارے لوگوں کو جو اسلام آباد جا رہے ہوں گے, کسی کے اوپر ہاتھ اٹھایا اور جب گولی چلائی, میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. السلام علیکم ناظرین, زیر بحث میں خوش آمدید. نارتھ وزیرستان میں آپریشن کیا کہتے ہیں اس کو یار, ضرب عضب بڑھتا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہی سیاست میں گرما گرمی بھی کچھ زیادہ ہی ہو گئی ہے. مثلاً ایک طرف عمران خان صاحب نے الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اگر 14 اگست تک ان کے مطالبات نہ مانے گئے تو وہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. وہ پورے انتخابات کے پروسیس کو ہی جو گزشتہ برس ہوئے تھے 11 مئی کو, انہوں نے اس کو متنازع بنانے کے اوپر پوری طرح اپنا زور صرف کر دیا. دوسری طرف ہمارے علامہ ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری ہیں, جنہوں نے آج ہی اے پی سی کی ہے, جو پہلے تو انقلاب لانے کے لیے تھا, اب ان کا انقلاب جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے. جو لاہور کا سانحہ جس میں 2 ہفتے قبل 14 افراد جو تھے وہ شہید ہوئے, اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا مطالبہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یا تو وہ مستعفی ہوں یا پریزیڈنٹ ان کو سیک کر دیں. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایک FIR لکھی جائے جس میں شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ نامزد ہوں. اس تناظر میں ایک طرف ایسے سیاستدان جو کہ بالکل آج کل فارغ ہیں, مثلاً چودھری شجاعت, پرویز الہی, شیخ رشید, جن کی ایک 1 مین پارٹی ہے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے علامہ طاہر القادری اور عمران خان کے کندھوں پر سوار ہو کر اپنی سیاست چمچانا چاہتے ہیں, اور مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت سے چھٹکارا ہو. اب نواز شریف بھی تھوڑے سے ڈاؤٹ فل ہو گئے لگتا ہے. حالیہ بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر ان کو 5 سال کی مدت پوری کرنے دی گئی تو وہ ملک میں دودھ کی نہریں بہا دیں گے. اگر سے کیا ان کی مراد ہے کہ ان کو خود یقین نہیں ہے کہ ان کو 5 سال پورے کرنے دیے جائیں گے. یہ جو صورتحال ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود پروفیسر حسن عسکری رضوی صاحب, تجزیہ نگار ہیں, شفقت محمود PTI کے رہنما اور نیشنل اسمبلی کے ممبر, اور وزیر قانون رانا مشہود صاحب, جنہوں نے جو ہمارے ساتھ DSNG میں جنہوں نے حال ہی میں رانا ثناء اللہ کی جگہ لی ہے. تو رانا مشہود صاحب سے میں آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ آج کی جو صورتحال پہ آپ نے پریس کانفرنس بھی کی اور آپ نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں یہ جمہوریت کو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں, تو یہ بھی تو جمہوریت کا حسن ہوتا ہے نا, احتجاج. تو آپ کا کیا بنیادی اعتراض ہے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے کہ نظامی صاحب آپ ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر آج کا پروگرام رکھا ہے, اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت دیکھیں جو پہلے دیکھیں تحریک انصاف کے جو ایشوز ہیں, ایک اگر جو ان کے مطالبات سامنے آئے وہ مطالبات الیکشن کمیشن سے تو بن سکتے ہیں, سپریم کورٹ سے تو بن سکتے ہیں, حکومت کا اس میں کیا کردار ہونا ہے وہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی, یہ تو ایک انٹرم سیٹ اپ تھا. اس کے اندر جس طرح یہ الیکشن لڑے تھے وہاں پر ہم الیکشن لڑے تھے, ROs کو لگانے میں ہمارا کوئی رول نہیں تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر دھاندلی تھی تو جو پولنگ ایجنٹس جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ ایجنٹ بٹھاتے ہیں, اور وہ وہاں پر ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر ووٹ ٹھیک نہیں پڑ رہے تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں. ان کے کتنے حلقے تھے جہاں پر ان کے کتنے پولنگ سٹیشنز تھے جہاں پر ان کے پولنگ ایجنٹس نے اس بات کی نشاندہی کی ہو؟ 0. اور یہ اتنا بڑا سوال ہے قوم کا. اور دوسری طرف طاہر القادری صاحب جو ہیں, جب ان کا انقلاب ناکام ہو گیا تو وہ آج سانے ماڈل ٹاؤن پر آگے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور مسلم لیگ نون کا نہ کردار اس طرح کا ہے, نہ ماضی اس طرح کا ہے, نہ حال اس طرح کا ہے. ہم نے کبھی اس طرح کی سیاست نہیں کی, اور جو ذمہ داران ہیں مہذب معاشروں کی طرح ہم نے ایک کمیشن بنا دیا, ہم نے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جس میں ISI بھی شامل ہے, MI بھی شامل ہے, IB بھی شامل ہے, کہ وہ انویسٹیگیشن کر کے جو قصورواران ہیں جن کا تعین جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ کلامی معاف, اگر وہ FIR کٹوانا چاہتے ہیں تو ان کو کٹوانے دیں, وہ کیوں روکتے ہیں آپ ان سے؟
نظامی صاحب ماشاءاللہ آپ خود سمجھتے ہیں اور یہ سارے یہاں پر پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، قانون یہ ہے کہ ایک چیز میں بڑا اوپنلی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، میں نے ابھی پریس کانفرنس میں بھی کہی تھی کہ جس طرح اس واقعے کے بارے کے اندر جو ہے آخر وقت تک کوارڈینیشن نہیں تھی چیف منسٹر کے ساتھ، اسی طرح یہ جب ایف آئی آر کاٹی ذمہ داران نے تو اس کا بھی پتہ ہمیں بعد میں لگا، اور جب لگا تو فوری طور پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بیٹے کا نام چیف منسٹر کی انٹرونشن پر اس ایف آئی آر سے نکالا گیا، اور پھر ہم نے فوری طور پر لیگل اوپینین لی کہ اگر یہ دوسری ایف آئی آر کٹوانا چاہتے ہیں تو ان کو کٹوانے دی جائے۔ تو لیگل اوپینین جس میں ایڈوکیٹ جنرل آفس، جس کے اندر ہمارا پروسیکیوٹر جنرل آفس اور جو لیگل ایکسپرٹس تھے، انہوں نے کہا کہ ایک ایف آئی آر کے ہوتے ہوئے دوسری ایف آئی آر نہیں ہو سکتی، لیکن اسی ایف آئی آر کے اندر جو دوسرے فریق ہیں ان کے جو مندرجات ہیں وہ تمام کے تمام آ سکتے ہیں، اور اس پر جو انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں وہ جب انویسٹیگیشن کر کے جو انویسٹیگیشن کی روشنی میں جس کے اوپر بھی ذمہ داری ڈالتی ہیں اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، یہی وجہ ہے۔ اور ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے کہ رانا صاحب، میں آپ کو آتا ہوں دوبارہ آپ کے پاس۔ شفقت صاحب، آپ نے رانا صاحب کی سنی باتیں، چارج شیٹ بھی سن لی، یہ واقعی بتائیں کہ عمران خان صاحب پہلے تو جلسہ ملتوی کر دیا انہوں نے، پھر یہ جس کو انہوں نے لاشوں کی سیاست کہا ہے رانا مشہود نے آج پریس کانفرنس میں، پھر دوبارہ آپ نے جلسہ کر لیا، اور ایک دم اتنی ناراضگی کیا کہ آپ پورا سسٹم ہی جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ سارا ہی الیکشن کا ہوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے عارف جی کہ رانا مشہود صاحب کو مبارک ہو کہ رانا اللہ کی قربانی کے بعد ماشاءاللہ نہیں یہ پہلے بھی بڑے فعال تھے، نہیں پہلے بھی تھے، لیکن اب ماشاءاللہ بہت زیادہ ان کو موقع ملا ہے آگے آنے کا، ان کو مبارک ہو اس بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ حکومت جو اور یہ چیف منسٹر جو کہ اتنے زیادہ امپریشن دے رہے ہیں پچھلے 6 سال سے کہ پنجاب میں ایک پتہ نہیں ہلتا ان کی آشیرواد کے بغیر اور ان کی نظر کے بغیر، اور ان کی ہر چیز پہ نظر ہے، رات کو سوتے بھی کم ہے، صبح 7 سے لے کر اور وہ اتنے بے خبر ہیں کہ پہلے تو ان کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ان کے بازو میں، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ان کے گوانڈ، یہ اتنا ان کے نیبرہڈ میں یہ اتنی پولیس کی دہشت گردی ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، نہ ان کو پتہ چلا، نہ رانا مشہود صاحب کو پتہ چلا، نہ رانا ثناء اللہ صاحب کو پتہ چلا، اور اس کے بعد بے خبری وہاں ختم نہیں ہوئی، بے خبری اس وقت تک بھی ہے کہ وہ ایف آئی آر کٹ کی اس کے بارے میں بے خبر ہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، اس کا نام آ گیا، اس کا نام آ گیا۔ تو یہ جو ایک انتہا کی بے خبری ہے پنجاب حکومت کی، یہ تو میں وہی کہتا ہوں کہ وہ جس طرح کورٹ آف لا میں کوئی کہتے ہیں نا کہ جی آئی پلیڈ دا ففتھ، کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو تجاہل عارفانہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، لیکن یہ جو بتائیے، میں اس پہ آ رہا تھا، میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کیوں اتنے غصے میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اور طاہر القادری صاحب اور عمران خان میں کیا ہم ڈسٹنکشن کریں؟ بات یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے ہم یا تو یہ آج پہلی دفعہ ہم نے یہ بات کی، پچھلے 1 سال سے ہم بار بار، لیکن اب تو بہت شد و مت سے کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں کچھ مزید چیزیں پر۔ اچھا ایک چیز میں اس سے پہلے کہ اس کا جواب دوں کہ رانا صاحب سے یہ بھی پوچھیں کہ 14 جولائی کو جو میٹنگ ہوئی تھی 16 بندوں کی، جنہوں نے فیصلہ کیا تھا یہ دھاوا بولنے کا قادری صاحب کے منہاج القرآن پر، اس میں نے سنا ہے، مجھے ایک لسٹ آ رہی ہے لوگوں کی جو اس پہ پارٹیسپیٹ کیے تھے، اور اس کے منٹس ویسے نہیں رکھے گئے، لیکن اس پہ سنا ہے کہ رانا مشہود صاحب بھی موجود تھے اس میٹنگ میں جس میں یہ فیصلہ کیا، رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں ہوئی تھی، جس میں کمشنر باقی سارے لوگ موجود تھے، جس میں اس آپریشن کا فیصلہ کیا۔ تو اتنی بے خبری جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ تجاہل عارفانہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہے۔ باقی رہ گیا جی بات یہ ہے کہ 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں، اور اب ہم نے کیونکہ ہمیں کھوج لگا کہ اب ہمیں خد و خال سارے کلیئر ہو گئے، اس لیے جو 4 مطالبات ہیں اگر آپ ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے تو وہ تو ڈائسیکٹ کر کے، اس کا مطلب ہے شفقت صاحب آپ ہول کو مس کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا یہ اس کو مزید اسپیسیفائی کروں گا کہ ان کا یہ استدلال ہے کہ یہ کورٹ سے ہیں اور الیکشن کمیشن، حکومت کیا کرے جس سے آپ سیٹسفائی ہو جائیں؟ حکومت جو ہے وہ ہر جگہ ان کے بندے اسٹے آرڈر لیتے پھر رہے ہیں، ہر جگہ یہ رجسٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہم نے ان کو شروع سے کہا تھا کہ آئیے آپ ہم مل کے کرتے ہیں، ہم کورٹ میں جاتے ہیں، مل کے جاتے ہیں۔ دیکھیں نا ہر چیز میں یہ روڈیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے جو ایک بڑی منیمم ڈیمانڈ تھی وہ بھی پوری نہیں کر رہے۔ تو اب یہ جو پرویز رشید صاحب نے کل فرمایا کہ جناب میں نے آرڈر دیا، اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ کس نے کہا کہ آپ تقریر فرما دیں یا کس نے تقریر لکھی، یہ ایک جو سارا تانا بانا ہے وہ کلیئر ہو گیا ہے کہ اس میں کون انوالوڈ تھا، وہ جو اس کے ڈفرنٹ ایلیمنٹس ہیں اس دھاندلی کے،
اب وہ سامنے آ رہے ہیں. اس میں تقریر بھی ایک حصہ تھی, اس میں ROs کو الیکشن کمیشن سے ہٹا کے وہ کرنا وہ بھی اس کا حصہ تھا. وہ چودھری افتخار صاحب کا کردار اور ریٹائرڈ ججز صاحبان کا کردار وہ بھی اس کا ایک حصہ تھا. تو یہ ساری چیزیں جو مل ملا کے. شوکت صاحب 9 مئی کو پچھلے سال عمران خان صاحب نے ہاسپٹل سے کہا کہ ہم KP میں حکومت بنا رہے ہیں. اسد عمر صاحب نے غالباً 12 کو کی تھی, 11 یا 12 کو, مجھے یاد نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کو پہلے ہی پتہ تھا ان کو. یہ تو اکثر سیاستدان کو اندازہ لگاتے ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے, تقریر کی حد تک تھے نا کہ ہم بنائیں گے. لیکن اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہوا کیا, کہ یہ جب تقریر ہوئی, یہ تقریر ایسے نہیں ہوئی. تقریر کا ایک خاص مقصد تھا. تقریر کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو ROs کاؤنٹنگ کر رہے تھے ان کو کہا گیا, اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ابھی ہمیں میجورٹی دو, کیوں صحیح میجورٹی دو ہمیں. آپ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت ایسی مضموم سازش تھی یا کچھ سوچا سمجھا منصوبہ تھا کیا یہ؟ دیکھیں ایک تو پاکستان کے الیکشن کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 100 پرفیکٹ الیکشن ہو تو یہ ممکن نہیں ہے. ماضی میں بھی اس قسم کی شکایتیں چلتی رہی ہیں. ہو اسٹول دی الیکشن, ایک بار پیپل پارٹی نے کتاب بھی چھاپی تھی, بڑی موٹی تازی کتاب تھی جو کم از کم میرے پاس تو ضرور پڑھی ہے, اور یہ چلتی رہتی ہیں باتیں. لیکن میرے خیال میں جو ہے اب پارٹیز اس نتیجے میں پہنچے, عمران خان کی پارٹی اس نتیجے میں پہنچی ہے کہ اب ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ گورنمنٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں. تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ الیکشن میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس قسم کی بحثیں چلتی پڑتی ہیں. اور دوسرے یہ کہ اگر الیکٹرل پروسیس کو امپروو کرنا ہے یہ آپ گریجولی کریں گے, کیونکہ اگر آپ مڈ ٹرم میں بھی جاتے ہیں 2015 میں, تب بھی الیکشن تو پریزنٹ سسٹم کے تحت ہی ہوگا, کیونکہ اس میں تو آپ اتنی جلدی چینجز نہیں کر سکیں گے نا. تو میرے خیال میں اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ الیکشن کتنی دھاندلی ہوئی ہے, انہوں نے تقریر کیوں کر دی, انہوں نے تقریر کیوں نہیں کی. اصل یہ ہے کہ اوور ٹائم اب پارٹیز اس نتیجے پہ پہنچی ہیں, عمران خان نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم چیلنج کر سکتے ہیں, کہ یہ ایک کانفیڈنس ہے جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت مشکلات میں ہے. دوسری طرف ہمارے طاہر القادری صاحب بھی ہیں, وہ بھی اپنی فورسز کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اپنی مورچہ بندی میں لگے ہوئے ہیں. ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد ہم اپنے ساتھیوں سے کہیں کہ اگر کوئی ایسا خدا نہ خواستہ کوئی چینج آتا ہے تو کچھ سیاستدانوں کے حصے میں بھی کچھ آئے گا یا کچھ اور لوگ ہی میلہ لوٹ کے لے جائیں گے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا مشہود صاحب, یہ بتائیے کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ عید کے بعد قربانی ہوگی. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ قربانی کا بکرا وہ آپ کو بنانا چاہتے ہیں, آپ کی حکومت کو, لیکن یہ قربانی کا گوشت جو ہے یہ شیخ صاحب کو تو نہیں ملے گا, یہ تو کوئی نئے لوگ ہی آ کے کھائیں گے. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ شیخ صاحب جو ہے نا اب ایک سیاسی گدھ بن چکے ہیں, ان کو حلال گوشت تو نہیں مل سکتا, ان کو مردار مل سکتا ہے, اور یہ وہ اسی کے اوپر گزارا کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شفقت محمود صاحب نے ابھی فرمایا تھا کہ شہباز شریف صاحب کے نالج میں کیسے نہیں ہے, میرے بڑے محترم ہیں, اور میں ان کو جب انہوں نے PTI جوائن نہیں کی تھی, کافی میٹنگز میں چیف منسٹر صاحب کی میں ان کو دیکھتا رہتا تھا. یہ چیف منسٹر کے ورکنگ سٹائل کو بھی جانتے ہیں, ہمیشہ وہ سب کو انوالو کر کے چلتے ہیں. اور اگر کہیں پر یہ لیپس پیدا ہوا ہے تو اس لیپس کی ہم دیکھیں, ہم بالکل کہتے ہیں کہ جو لیپس ہے اس کی ہم انکوائری بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر جو انڈیپینڈنٹ کمیشن ہے وہ بھی دیکھے گا. اور دوسری بات ہے کہ جو ROs کی بات کی, یہ وہ لوگ ہیں جو سیشن جج لیول کے لوگ ہوتے ہیں, خدارا صرف اپنے مقصد کے لیے پورے ایک ادارے کو تباہ نہ کر دیں, ایک ادارے پر سوالیہ نشان نہ ڈال دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو باقاعدہ ایک امتحان, ایک پروسیس کے ذریعے آتے ہیں, ساری عمر لگا کر ایک انتہائی کریڈیبل جو ہے اپنا یہ گزارتے ہیں ٹائم, اور اس کے بعد یہاں تک پہنچتے ہیں. آپ صرف اپنے مقصد کے لیے اس ادارے کو اتنا بڑا سب آرڈینیٹ جوڈیشری کو اتنا بڑا الزام نہ دیں. اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اس وقت ہمارا مسئلہ اور کوئی نہیں ہے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا سب کا حق ہے, لیکن آج بھی دیکھیں کہ ہمارا جو پروگرامز ہو رہے ہیں, ہمارا جو کچھ ہو رہا ہے, ہم آج IDPs کی بات نہیں کر رہے, ہم آپریشن ضرب عضب کو جو پہلی اس وقت پاکستان کی ایک ڈیفائننگ موومنٹ ہے, پاکستان میں دہشت گردی کے خلاف
پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن ہو رہا ہے. ہم آج اس پر کنسنٹریٹ نہیں کر رہے جس کا بیک لیش اللہ نہ کرے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے شہروں پر نہ آئے, ہمارے دیہاتوں پہ نہ آئے. پہلی دفعہ آرمی اور پولیس اور باقی ایجنسیز مل کر جو ہے اس مینس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم دن رات کوشاں ہیں. ہماری لیڈرشپ دن رات کوشاں ہے. آئی ڈی پیز کے ایشوز کے اوپر حکومت پنجاب, حکومت پاکستان سیم پیج پر ہیں. رانا صاحب, اور وہاں قطع کلامی معاف, عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ میں ہاتھ سے پھانسی دوں گا اگر کسی پولیس والوں نے ہمارے لوگوں کو ہاتھ لگایا. تو ابھی تو میری اطلاع کے مطابق بہاولپور میں بھی 5000 پولیس والے ان کی حفاظت کر رہے تھے ان کے جلسے کی. تو یہ جو سیاست ہماری اتنی زیادہ فٹر کیوں ہو گئی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ہمیشہ جو اپوزیشن ہوتا ہے نا, ہوتی ہے اس کو گورنمنٹ ان ویٹنگ کہا جاتا ہے مہذب معاشروں کے اندر. اور اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی فالٹ ہے, حکومت جو حکومت ہے وہ اگر غلط کام کر رہی ہے اس کی نشاندہی کرے, اس میں امینڈمنٹس لے کر آئے, اس میں اصلاح کا پہلو لے کر آئے. اور اس کا فورم کون سا ہے؟ اس کا فورم ہے پارلیمنٹ. اس پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کتنی جگہ پر یہ بات اٹھائی, الیکشن ریفارمز, ہم اس سے بالکل انکار نہیں کرتے, ہونا چاہیے. یہ ریولوشن کی جو بات ہوتی ہے, ریولوشن جو ہے وہ ہمیشہ خونی ہوتا ہے. ایوولوشن کے ذریعے ملک وہی ترقی کرتے ہیں جو ایوولوشن کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں. اور ہم اپنے ان دوستوں کو یہی کہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ان کو ملا, جو مینڈیٹ ہمیں ملا, خدارا اس کے اوپر سوالیہ نشان نہ لگائیں, ورنہ اس ملک کے عوام کے پاس احتساب کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ووٹ کی طاقت سے ہے. یہ والا اعتماد ان سے نہ چھینے صرف اس لیے کہ آپ اقتدار میں آنے کی جلدی ہے آپ کو. شفقت صاحب, بڑی لمبی چارج شیٹ ہے رانا صاحب کی کہ بھائی کوشش کرتا ہوں کہ کس طرح آپ ملک کو لے کے جا رہے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑا الزام لگ رہا ہے عمران خان صاحب کے, خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, اٹ از دی موسٹ افیکٹڈ پروونس. اس دن مجھے کسی نے بتایا کہ نواز شریف صاحب نے ان کو ہیلی کاپٹر بھی آفر کیا کہ بھی آپ آ جائیں پھر آپ واپس چلے جائیں گے. لیکن غالباً ان کا ایجنڈا اتنا سخت تھا اس دن کہ وہ جلسہ خراب ہو جاتا شاید اگر نواز شریف صاحب آتے. تو لوگوں میں یہ تاثر آ رہا ہے کہ سیاست گری ہو رہی ہے ایسے موقع پہ جب کہ ساری قوم کو ایک سمبولیکلی اکٹھے ہونا چاہیے تھا. پہلے تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہلے سیاسی لیڈر تھے جو آئی ڈی پی کیمپس میں گئے, انہوں نے وہاں پہ جا کے سارا دن وہاں پہ گزارا. تو یہ کہنا کہ وہ وہاں پہ نہیں گئے تو ویسے ہی غلط بات ہے, کیونکہ اور ہماری حکومت وہاں پہ کے پی کے میں جو ہے وہ فلی انگیجڈ ہے, باوجود اس کے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, فنڈز انہوں نے نہیں دیے ان کو, اور بڑی لاپرواہی. شفقت صاحب, آپ کو اور ہمارے ناظرین کو مبارک ہو کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا اور کل پہلا روزہ ہوگا. مبارک سی, سب کو مبارک ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ایک ریٹرک کا تعلق ہے, آپ کو ابھی تک یاد ہوگا شہباز شریف صاحب کہتے تھے میں زرداری کو گردن سے پکڑ کے سڑکوں پہ گھسیٹوں کا, وہ آپ کو یاد ہے؟ ہاں, لیکن وہ اب جا رہے ہیں ان کو ملنے کے لیے جن کو وہ سڑکوں پہ گریبان سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں. پتہ کہ لمبی واپ بلکہ ڈاکٹر صاحب میں پہلی دفعہ یہ مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ سیاستدان جو ہے ہونا بڑا مشکل کام ہے کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں یو ہیو ٹو ہٹ کرو. نہیں, اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے سیاستدانوں کو کہ باتیں اتنی ایکسٹریم والی نہ کریں کہ کل کو جا کے اسی جس کو برا بھلا کہا اس سے ملنا پڑے. ایک سپیس کا تھوڑا سا رکھنا ضروری ہے. اور ہم یہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو 4-6 ہفتے کا مارجن ہے, کیونکہ رمضان میں بیانات سے آگے کچھ نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ اس دوران حکومت کو چاہیے کہ کوئی جو ہے کوئی راستہ نکالے, ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی گفتگو سے جو ہے. میں یہی آپ کی طرف آ رہا تھا کہ اصل میں مسئلہ ہے عسکری صاحب سے بھی میں یہ کہ ایک مسئلہ ہے حکومت کا یہ کہ وڈران ٹائپ کے ہیں, پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں رانا صاحب کی بات تو ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں اب شاید 2-4 دفعہ آئے ہیں, نہیں تو پارلیمنٹ کو تو نہ پرائم منسٹر نہ ہمارے چیف منسٹر. یہ تو ابھی جب کہ پریشر پڑا اپوزیشن کی طرف سے کہ یہ نہیں آتے تو 2-3 دفعہ آئے ہیں. ادروائز جس طرح پارلیمنٹ کو یہ ٹریٹ کر رہے تھے وہ بالکل ہی ایسے تھا جیسے کہ فرنٹ بینچز سارے خالی تھے. لیکن وہ ایک علیحدہ, ہاں آپ بات کر رہے تھے, میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ رانا صاحب نے فرمایا کہ ہاں جب میں جرنلسٹ تھا, میڈیا میں تھا, تو میں شہباز شریف صاحب کی جو پرفارمنس ہے اس کو بڑا قریبی میں نے دیکھا. میں تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا 10 گھنٹے 11 گھنٹے تک کہ جو کہ وہاں پہ جس طرح گولیاں چلائی جا رہی ہیں, جو کچھ کیا جا رہا ہے.
یہ ماننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ لمحہ لمحہ ان کو خبر جاتی ہوگی، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ واقعی شفاف، تو جو ان کے ٹیلی فون ریکارڈز ہیں وغیرہ وغیرہ وہ کمیشن کے سامنے پیش کریں تاکہ پتہ لگ جائے کہ ان کو پتہ تھا یا نہیں تھا۔ کمیشن کو تو مانتے ہی نہیں ہیں یہ علامہ صاحب جو ہیں۔ نہیں، علامہ صاحب عوام تو جاننا چاہتی ہے، وہ الیکشن کمیشن کے دیکھیں نا، الیکشن کمیشن کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پٹیشن، آپ کے زیادہ پی ایم ایل این کی کمیشنز ہیں، کی پٹیشنز ہیں، آزاد کینڈیڈیٹس کی اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو یہ تو ایک پورا ہر الیکشن میں ہوتا ہے ایسے، اس کو وجہ نظام بنا کے پورے الیکشن کو ہی آپ اس لیے آپ بھی تو شفقت صاحب الیکٹ ہوئے نا، میں کتنی دفعہ الیکٹ ہوئے، پہلی دفعہ میرے کو آیا آپ نیشنل اسمبلی۔ لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہم ایک دھاندلی کی پیداوار حکومت کو تسلیم کر لیں؟ کیا ہم ایک دھاندلی شدہ الیکشن، چلیں حکومت کو ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم نہیں کہتے کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم حکومت گرانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ایک دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے، عوام کا اعتماد اٹھ گیا ہے الیکشن پروسیس سے۔ عوام سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ الیکشن کے فوراً بعد یہاں پہ جو دھرنے ہوئے وہ ہم نے نہیں کیے تھے، لوگوں نے اسپونٹینیسلی کیے، اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد جمہوریت میں اور ووٹنگ پروسیس میں بحال کرنا انتہائی ضروری ہے، اس لیے ہم یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ عسکری صاحب، یہ لوگوں کا جو اعتماد ہے، یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک پی ٹی آئی کے سپورٹرز بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ سونامی جو وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی انٹو ووٹس، لیکن طاہر القادری کے بھی بہت بڑے بڑے جلسے نکلتے ہیں۔ یہ الیکشن تو ایک بہت کنجلک پروسیس ہے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے کہ بھی آپ کے لیڈر کی پاپولیرٹی، وہ کھمبا ووٹ تو ایک زمانے میں پڑا تھا۔ تو واقعی یہ جو پروسیس ہے اس میں ریفارمز بھی کہہ رہے ہیں کہ آئیں، لیکن ریفارمز آئینی ترمیم کے بغیر نہیں آ سکتے، تو ایک مہینے میں یہ کیسے ہو جائے گا؟ دیکھیے، جو الیکٹرل پروسیس ہوتا ہے وہ اس کو ہمیشہ آپ نے ریفارم کرنا ہوتا ہے، اور ریفارم جو ہے اس کے لیے زیادہ تر لاز ریلیٹ کرتا ہے، لیکن اس کے لیے تو پارٹیز کو بیٹھ کے اس کو کرنا ہے، اور ادروائز میرے خیال اسٹریٹ ایجیٹیشن سے الیکٹرل پروسیس ریفارم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب وہ ایک چیز کا فیصلہ کر لیں تو پھر وہ اس قسم کی باتیں آرگومنٹس کے لیے ہیں، طاہر القادری کچھ کہہ رہے ہیں، عمران خان کچھ کہہ رہے ہیں، بیسیکلی آرگومنٹ کے لیے، لیکن ایجنڈا اس وقت ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی بات ہے، اگست سمجھ لیں، ستمبر سمجھ لیں، اکتوبر، ان میں ایک میجر کنفرنٹریشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، بشرطے کہ تھوڑا سا اس میں ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس میں گورنمنٹ کا بنیادی رول ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، ایک اور چیز جو اس کو سمجھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے ان کو پارلیمنٹ میں سپورٹ حاصل ہے، لیکن ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں تو 2-4 حکومتیں ہی بدلی ہیں، سڑکوں پہ ہی بدلتی ہیں ہماری حکومتیں، اس میں این لیگ جو ہے کافی آئسولیٹ ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس پولیٹیکل پارٹیز کو اور زیادہ سپورٹ نہیں ہے اس وقت موجود، اور باقی اپوزیشن بھی ٹھیک ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے، ابھی اکٹھے نہیں ہوئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر صرف اپنی میجورٹی پہ جو ہے نا سنگل پارٹی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ عسکری صاحب، دوسرے یہ جمہوریت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ 5 سال کا ٹھیکہ لے کے آئیں۔ نہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہمارے پولیٹیشین کو، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں، ان کو ایجپٹ کے ایکسپیرینس سے اور عراق کے ایکسپیرینس سے لرن کرنا چاہیے۔ ایجپٹ میں مورسی الیکٹ ہوا، مورسی کیوں ناکام ہوا؟ مورسی اس لیے ناکام ہوا کہ اس نے کہا کہ میں جیت گیا ہوں، اور جیتنے کے بعد ہر چیز کو کنٹرول کیا، ہر جگہ ہر چیز پہ اپنے بندے بٹھا دیے، باقی سب کو فارغ کر دیا۔ جو آپ سب کو فارغ کریں گے وہ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے نا۔ اسی طرح عراق میں نور المالکی کا اس وقت پرابلم کیا ہے کہ نور المالکی نے پہلا الیکشن جیتا، ابھی چند ہفتے ہوئے الیکشن اس کی پارٹی لیڈنگ پارٹی ہے، لیکن اس کی گورنمنٹ کا فیوچر انسرٹن۔ اس نے کام کیا پچھلے 7-8 سال میں؟ ہر جگہ اپنے بندے بٹھا دیے، باقی سب کو فارغ کر دیا۔ اور یعنی عراق کے اندر بہت سی ایسی سنی تنظیمیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ایکسٹریمسٹ سلفی ٹریڈیشن کی ملیٹنٹ گروپس کے خلاف ہیں، انہوں نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہوتی ہے اس کو میگنانیمیٹی سے چلنا ہوتا ہے، اس کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ آپ ہیں میجورٹی پارٹی کے ترجمان، آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے نہیں چل پا رہے؟ دوسرے یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے، اس ضمن میں بھی تو کچھ نہ کچھ ان کی حسن کارکردگی جو ہے اس پہ آپ تبصرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اتنی بری تو نہیں ہے ان کی گورننس۔ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں نظامی صاحب، آپ نے بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ کوجنٹ سوال ہے۔ اس کے اندر ہم نے جب سے ہماری حکومت آئی ہے، آپ چیلنجز تو دیکھیں، خزانہ خالی،
ملک تاریکیوں میں ڈوبا ہوا, انڈسٹری آپ کی بند, غیر ملکی ممالک جتنے ہیں وہ آپ نہیں پلیز اب ذرا میری بات سن لیں, پھر اس کا جواب آپ دے دیجئے گا. غیر ملکی ممالک جو ہے ادھر کا رخ نہیں کر رہے تھے. ہم نے 1 سال کے اندر تمام اتنی بڑی بڑی میگا پروجیکٹس کا آغاز کیا. بجلی کے پروجیکٹس 20,000 میگا واٹ کے پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. مائنز اینڈ منرلز جس کی طرف توجہ نہیں تھی, آج اپنے مطلب جو ہماری معدنیات ہیں ان سے ہم یہ سب کچھ پروڈیوس کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہم مطلب ایجوکیشن, ہیلتھ, مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پنجاب کا انڈیپینڈنٹ ذرائع نے, الف اعلان اور ایس ڈی پی آئی نے جو سروے کیا, اس کے اندر پنجاب کا پچھلے سال کے مقابلے میں 10.42% انکریز آیا, جبکہ خیبر پختونخوا -2% کے اندر ایجوکیشن کے سیکٹر میں گیا. انہوں نے جو سپینڈنگ تھی پچھلے سال کی بجٹ کی 50% جو ہے یہ بجٹ اپنا سپینڈ ہی نہیں کر سکے. میں کہتا ہوں کہ آج مقابلہ ہونا چاہیے گورننس کی بنیاد پر, ڈیلیورنس کی بنیاد پر, اور آخر میں یہ اختیار عوام کے پاس رہنا چاہیے کہ وہ کس کو لے کر آتے ہیں اور کس کو نہیں لے کر آتے. آج صرف جو جلد بازی. اور دوسری بات ہے, ایک بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے مجھے, اس کے بعد ہم پوچھیں گے آپ سے کہ واقعی یہ موازنہ کیا جائے کہ نور لیگ کیا کر رہی ہے اور پی ٹی آئی کیا. ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. شفقت محمود صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ فرض کریں کہ یہ آپ کی جو موومنٹ اگر چل پڑتی اور پھر بھی کچھ نہیں ہوتا, حکومت آپ کے مطالبات نہیں مانتی, تو یہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا واقعی یہ کوئی آپشن ہے؟ نہیں, اس وقت ہم اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. لیکن دیکھیں, جب ایک سیاسی جماعت کسی مہم پہ نکلتی ہے تو جو بھی ان کے پاس لیورز ہوتے ہیں ان کو یوز کرتی ہے. لیکن ابھی ایسا کوئی پلان نہیں ہے. وقت آنے پر, اب آج میں اسپیکولیٹ کروں کہ یہ کبھی نہیں ہوگا, وہ بھی درست نہیں ہوگا. یہ میں کہوں کہ جی کل ہو جائے گا, وہ بھی درست نہیں ہے. جب وقت آئے گا تو اس پہ دیکھ لیں گے. اور دوسرا انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے. یہ چیئرمین نادرا کو جو سیک کیا تھا, یہ کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ گورنمنٹ کا تعلق الیکشن ایشو سے بن جاتا ہے. اور وہ تو ان سے نہیں بن رہی تھی جو انٹیریئر منسٹر ہے چودھری. نہیں, وہ صرف یہ بات رہی تھی, وہ خود ریزائن وہ صرف یہ بات رہی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ بایو میٹرک میں کرانے کے لیے تیار ہوں. اور ایک اور چیز میں رانا صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, رانا مشہود صاحب سے, کہ یہ محترم ارسلان افتخار صاحب کی کوالیفیکیشنز کون سی ہیں جو کہ ماشاءاللہ وہ تو کہا نا بلوچستان کے چیف منسٹر نے کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے ووٹ دیا. ماشاءاللہ وہ اتنے سکسیسفل بزنس مین ہیں کہ 4 سال میں وہ 100 کروڑ کے انہوں نے اثاثے اکٹھے کر لیے. اور آپ وہ بلوچستان حکومت کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیسی انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بھی بڑا یہ تو اپنی پرسنل انویسٹمنٹ بہت ماشاءاللہ زبردست ہے, اس میں تو کوئی. تو بہرحال آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی پلان نہیں ہے, لیکن اس کو رول آؤٹ obviously پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جتنے بھی لیورز ہیں. دوسرا یہ کہ where do you draw the line؟ مثلا عام طور پہ یہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جی اس کے بعد ایسی ڈسرپشن ہوگی کہ فوج اگرچہ نارتھ وزیرستان میں مصروف عمل ہے, لیکن اگر پاکستان میں بہت سڑکوں پہ گڑبڑ ہوتی ہے, لوگ مارے داڑے جاتے ہیں, ٹرموائل ہوتا ہے, اکانومی بالکل بیٹھ جاتی ہے, ٹیررزم بھی بڑھ جاتا ہے, تو لامحالہ ان کو اگر آنا پڑ جاتا ہے. آیا اس حد تک جانے کو تیار ہیں آپ؟ نہیں عارف جی, آپ دیکھیں نا کہ جب سے ہم نے اسٹریٹ موومنٹ تحریک چلائی ہے اس کے لیے الیکشن ریلیٹڈ ایشوز کے لیے, تو یہ ایک سبجیکٹ ہے جو میڈیا میں ہر جگہ ڈسکس ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم عدالتوں میں جا رہے تھے, ٹریبیونلز میں جا رہے تھے, کوئی ہمیں لفٹ ہی نہیں کرا رہا تھا. اب بھی جب ہم یہ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارا ہدف ہے, ہمارا ہدف جو ہم بار بار اگر ریولوشن سے پیچھے ہم نے تو اگر آپ ہمارا عمران خان صاحب کی اس دن کی تقریر بھی دیکھیں, انہوں نے بار بار یہی کہا ہے کہ ہم جو الیکشن میں ناانصافی ہوئی ہے, جو اس میں دھاندلی ہے, ہم تو اس کا پروب چاہتے ہیں, ہم اس پہ بہتری چاہتے ہیں. اور جب تک ہم پرانی جو بدعمالیاں ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے تو آئندہ جو نیا الیکشن کی ریفارم ہے وہ کیسے کریں گے؟ جی. سو ہمارا ایجنڈا تو بڑا لمیٹڈ ہے. وی وانٹ کہ جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ایک
صحیح شفاف الیکشن کا پروسیس جو ہے اس ملک میں آئے گا. اسکری صاحب یہ کیا کہتے ہیں دو ملاؤں میں مرغی حرام والی بات، اگرچہ مجھے مرغی نہیں کہنا چاہیے اس کو. ہمیں بڑا احترام ہے اور بڑی قربانی دی ہے IDPs نے جو اپنے نقل مکانی کر کے زیادہ تر خیبر پختونخوا میں ہیں، کچھ افغانستان چلے گئے صرف اس لیے کہ وہاں فوج جو ہے وہ آپریشن لینڈ زمینی آپریشن بھی لانچ کر سکے. اور ان کو آیا واقعی یہ جو تاثر ہے کہ اس طرح پوری توجہ نہیں دی جا رہی، یہ درست ہے اور اس کے محرکات کیا ہیں؟ لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی طرف توجہ پوری طرح نہیں دی جا سکے گی. اور میں جب کہہ رہا ہوں توجہ دی جا رہی، حکومت کی بھی بات کر رہا ہوں. یہ دیکھیں دونوں طرف، دیکھیں حکومت چاہے وہ واقعی حکومت ہو چاہے وہ دیکھیے حکومت کی، پختونخوا کی ہو. اس میں دونوں حکومتیں آتی ہیں، فیڈرل حکومت آتی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت آتی ہے. ہمیں یہ پتا تھا کہ ایک نہ ایک دن آپریشن ہونا ہے اور آپریشن ڈیلے ہوا ہے، اس کی وجوہات ہیں وہ ہماری زیر بحث نہیں ہے، لیکن ہمیں پتا تھا کہ آپریشن ہونا ہے. لیکن اس کے باوجود ہمیں پلاننگ کوئی نظر نہیں آئی وہ. لیکن یہ ایک ہمارا سٹائل آف گورننس ہے کہ جب تک آپ کے فیس پہ آ کے ہٹ نہیں کرتی ہم کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہوتے. اس کی وجہ سے ان کو بڑی تکالیف جو ہیں وہ ہوئی ہیں، تیاری بالکل نہیں تھی. اور اب بھی بنیادی کام فوج نے کیا ہے، پھر اس کے بعد سول ایڈمنسٹریشن آئی ہے. اگر فوج میں سے آپ نکال دیں تو ان سے یہ جو ہے جو پناہ گزین ہیں ہینڈل نہیں ہو سکتے. دوسری اس میں جو فیلئر ہمیں پتہ چلا بھی فوج کو ہم سپیس بھی دیتے ہیں، پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جمہوری ادارے مستقل ہم نے فوج پہ سواری بھی دیکھیں نا، فوج کو تو آپ اتنی سپیس دے رہے ہیں کہ شہروں کی بھی سیکیورٹی میں آپ نے فوج کو طلب کر لیا. یہ فیلئر ہے. ناٹ انڈرسٹینڈنگ دی پلائٹ آف دی IDPs. آپ کیا دیکھتے ہیں یہ آپریشن جو ہے یہ کتنی دیر چلے گا، اس کی کامیابی کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیے میرے اس میں بھی تو کئی مرلے نا. دیکھیے میرے نزدیک یہ آپریشن کامیاب ہوگا کیونکہ بنیادی مقصد جو اس وقت فوج کا ہے کہ وہ جو ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہ جو سینٹر آف ٹریننگ ہیں، ان کو انہوں نے ختم کرنا ہے. وہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ آپریشن اب جولائی کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، جولائی کے 4 ہفتے اور لے لیں، میرے خیال ہے مڈ اگست تک یہ مکمل ہو جائے گا، یعنی بنیادی طور پہ وہ کنٹرول ہو جائے گا. لیکن اس کا جو دوسرا 2 چیزیں اور رہیں گی نا، اس کی ایکچوئل فوجی کارروائی ختم ہو جائے گی. ہولڈ کر کے بلڈ کرنا ہے، وہ آخری والا مرلہ تو سوات میں بھی نہیں اس کا. نہیں، ابھی تو یہ کرنا ہے نا کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو باہر آئے ہیں پناہ، انہوں نے واپس جانا ہے. اچھا یہ کوئی 2-3 مہینے کا تو یہ اگر فرض کیجئے ہم 14 اگست تک یہ آپریشن مکمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہیں 1-2 مہینے کے بعد وہ پروسیس شروع ہوتا ہے اور 2-3 مہینے اس پروسیس میں لگتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ریکنسٹرکشن کا پروسیس ہے. پھر یہ ہے کہ جو آپ کا آپریشن ہے نارتھ وزیرستان میں وہ ایک بڑے چیلنج کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ آپ کو دوسری جو ہیں ایجنسیز کو بھی دیکھنا ہے، پھر سٹیز کے اندر جو پرابلم ہے اس کو بھی ٹیکل کرنا ہے. خیر وہ تو لانگ ٹرم ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہماری توجہ ہونی چاہیے. لیکن ہماری سیاسی جماعتیں بھی صحیح معنوں میں وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو میرے نزدیک ان کو کرنا چاہیے. اس کے لیے موبلائزیشن وہ نہیں کر رہے ہیں. جی رانا صاحب، یہ آپ نے سنی ڈاکٹر صاحب کی باتیں، کیا وجہ ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ یعنی اس میں حکمران جماعتیں بھی شامل ہیں، حکمران شامل ہیں، جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں، خاص طور پہ اب یہ دہشت گردی والا مسئلہ ہے. پہلے تو آپ کی حکومت نے کئی ماہ ضائع کر دیے بے معنی قسم کے مذاکرات میں، پھر IDPs کے لیے کوئی تیاری نہیں کی. اب آپ کو ایک سیاسی چیلنج کا بھی سامنا ہے، تو کس طرح نبرد ازماں ہوں گے آپ کے جو لیڈران ہیں اس سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آج رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا، ایک مقدس مہینہ ہے اور ہماری نیت صاف ہے. میں آپ کو برملا یہ کہنا چاہتا ہوں نظامی صاحب کہ ہم نے جس دن سے اقتدار ہمیں ملا ہے، ہم نے نیت سے کوشش کی ہے اس ملک کی تاریکیاں دور کرنے کی، اس ملک میں خوشحالی لے کر آنے کی. اور میں سب سے بڑھ کر ابھی جو شفقت محمود صاحب نے بات کی، بالکل ہم نے فوج کو سے ہیلپ بھی مانگی ہے. آپ سری لنکا کی مثال دیکھ لیں، وہاں پر بھی اسی طرح دہشت گردی تھی، ان کے گھر گھر میں دہشت گرد تھے، انہوں نے فوج کی مدد سے کام کیا. فوج نے جو آئینی تقاضے تھے وہ پورے کیے. ایک موقع پہ بھی سویلین حکومت کو ڈسرپٹ نہیں کیا گیا. جو مینڈیٹ فوج کا تھا وہ فوج ادا کرتی رہی، جو سویلین حکومت کا مینڈیٹ تھا وہ اس کو ادا کرتی رہی. یہی آج پاکستان کو ضرورت ہے. اور آپ یقین کریں کہ پہلے دن سے ہمارے لوگ، ہماری جماعت پورے پاکستان کے اندر واحد جماعت ہے جو کیمپس بھی لگا رہی ہے، جس نے IDPs کے پاس جا کر وہاں پر ہیلتھ کے حوالے سے، باقی حوالوں سے ہمارے صوبائی وزراء جو ہیں وہ، اور اس کے بعد وفاقی MNAs اور سارے یہ بنو کے اندر موجود رہے. یہ بنو کے اندر ہمارے کیمپس لگے ہوئے ہیں. اور آخری بات تو بہت کرنے کو ہے، بدقسمتی سے
ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. خاص طور پہ صاحب آپ کا بھی شکریہ, شفقت محمود صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, آپ کو رمضان المبارک کا آغاز دوبارہ مبارک ہو. جہاں تک آج گفتگو ہوئی ہے, ایک کنسنسس تو موجود ہے کہ جو ہمارے متاثرین ہیں نارتھ وزیرستان سے, ان کی دکھوں کے مداوع کے لیے حکومت چاہے وہ اپوزیشن میں ہو گورنمنٹ میں ہو, سیاستدانوں کو مل کے کچھ کرنا ہوگا. مزید منصوبہ بندی کی ضرورت ہوگی. یہ ایک میڈیم ٹرم لانگ ٹرم پرابلم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں بھی یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا وہ, شفقت محمود صاحب کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہے, کہ آیا وہ سسٹم کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں یا اس حد تک جائیں گے جس سے کہ معاملات اتنے بگڑ جائیں کہ یہ جو موجودہ نظام ہے اسی کا تانا بانا بکھر جائے اور طاہر قادری صاحب کا جو انقلاب ہے واقعی وہ ایک شرمندہ تعبیر ہو جائے. ظاہر ہے کہ اس میں سیاستدانوں کو کچھ نہیں ملے گا, کوئی نئے شوکت عزیز ہی آئیں گے اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہوا. ناظرین, آپ کا بہت بہت شکریہ.